یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے اور جس نے اپنی طرف لوٹنے والوں کے لیے نعمتوں والی جنت تیار کر رکھی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، جو نہ تو گمراہ ہوئے اور نہ بھٹکے، اور جنہوں نے اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں بولا بلکہ ان کی ہر بات آسمان سے نازل شدہ وحی ہے۔ پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی اور انہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ درود و سلام نازل ہو ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے نفس و خواہشات سے روکے رکھتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد یقیناً سب سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، سب سے بہتر طریقہ محمد بن عبداللہ کا طریقہ ہے، سب سے بری بات دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی کے بغیر کوئی خوش بختی نہیں اور اپنے آقا کی اطاعت کے بغیر کوئی کامیابی ممکن نہیں۔ پھر یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سب سے بہتر مال غنیمت اور کمائی ہے اور اس کی رضامندی سب سے بہتر نفع اور مقصود ہے۔ جنت ناپسندیدگیوں سے گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات سے گھرا ہوا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، لہذا اس دن جو جہنم سے نجات پا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اے لوگوں، انسان کا دل خیر اور شر کی آماج گاہ ہے، وہی کفر اور ایمان کا سرچشمہ ہے، وہ جسم کے تمام اعضاء کا سردار اور ان کی رہنمائی کا ذمہ دار ہے، وہ عقل کا آلہ ہے جس سے ادراک کیا جاتا ہے، اس کی درستگی سے پورا جسم اور بدن درست رہتا ہے اور اس کے بگاڑ سے تمام اعضاء و جوارح میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سن لو، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھا ہے، جب وہ درست رہتا ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور سن لو کہ وہ دل ہے، بخاری و مسلم۔ اللہ کے بندو، دل ارادہ اور ارادہ و اختیار کا سرچشمہ ہے، اور در حقیقت وہی شرعی احکام کا مکلف ہے، اور آزمائش بھی اسی کی ہوتی ہے، اسی پر اعمال کی قبولیت، حساب اور ثواب و عقاب کی بڑھوتری کا دار و مدار ہے۔ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے، اسے بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ لہذا نیت کی نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی نیت کرنے پر ثواب دیتا ہے، جبکہ برائی کی نیت پر مواخذہ نہیں کرتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے انجام نہیں دے پاتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو انجام دیتا ہے تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو انجام نہیں دیتا ہے تو اسے نہیں لکھا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو انجام دے دیتا ہے تو تب اسے لکھا جاتا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے نیت شرط ہے، اسی طرح اس پر مواخذہ کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما دانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جسے تم دل کے ارادے سے کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے لوگوں، دل بہت تیزی سے بدلنے اور پھرنے والا ہے، اور اس میں بہت زیادہ تغیر و تبدیلی آتی ہے، جیسا کہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے، اس کے بعد سے میں کسی بھی آدمی کے بارے میں اچھا یا برا نہیں کہتا ہوں، یہاں تک کہ میں یہ دیکھ لوں کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابن آدم کا دل ہانڈی میں آنے والے بال سے زیادہ بدلتا ہے، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کو اس کی نسیان یعنی بھولنے کی وجہ سے ہی انسان کہا جاتا ہے، اسی طرح قلب یعنی دل کو بھی بہت زیادہ بدلنے کی وجہ سے ہی قلب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ فتنوں اور آزمائش کے وقت دلوں کو آزماتا ہے۔ اگر انسان داخلی طور پر اپنے اور اللہ کے درمیان تعلقات میں سچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور اسے دنیا و آخرت کی سعادتوں سے نوازتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو پختہ بات کے ساتھ قائم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اطاعت
पाप के कामों की तरफ मोड़ दे। ऐ दिलों को बदलने वाले, हम मौत तक हमारे दिलों को ताबित कदम रख। अल्लाह के बंदो, दिल रहमान की दो उंगलियों के दरमियान में रहता है। वो जिसे चाहता है उसे जैसे चाहता है उसे बदलता रहता है। जैसा कि शेख बिन हौशा फरमाते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास होते थे तो सबसे ज्यादा कौन सी दुआ करते थे? उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा ये दुआ क्या करते थे, ऐ दिलों के बदलने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। वो कहती है कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या बात है कि आप सबसे ज्यादा ये दुआ करते हैं, ऐ दिलों के बदलने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, हर इंसान का दिल अल्लाह ताला की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान रहता है। वो जिसे चाहता है साबित कदम रखता है, जिसे चाहता है टेढ़ा कर देता है। इसे दिल नजीह रवायत क्या है। ऐ हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर देना और हम पर अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। यकीनन तू ही सबसे बड़ा अता करने वाला है। ऐ लोगों, दिलों की देख रेख, निगहदाश्त, तरबियत, तज़किया और निगरानी करने की शदीद जरूरत है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन बिन मुंज़िर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि तुम ये दुआ पढ़ा करो, ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझे रुश्द हिदायत अता फरमा और मुझे मेरे नफ्स की बुराई से महफूज फरमा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबतुल हाजा में कहा करते थे, और हम अपने नफ्स की बुराइयों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। लिहाजा दिलों की इस्लाह और नफ्स के तज़किया की कोशिश करे, क्योंकि जो अपने बातिन की इस्लाह कर लेता है अल्लाह ताला उसके ज़ाहिर को दुरुस्त कर देता है, और जो अपने अंदरून को दुरुस्त कर लेता है अल्लाह ताला उसके बैरून को दुरुस्त फरमा देता है। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, न तुम्हारी शक्लों को देखता है, लेकिन तुम्हारे दिलों को देखता है। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। लिहाजा ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह आप पर रहम फरमाया, आप अपने ज़ाहिर पर गौर करें और उसकी इस्लाह करें, और अपने बातिन पर भी गौर करें और उसे पाकीज़ा बनाएं, और अल्लाह के साथ सच्चाई का मामला करें, तो अल्लाह ताला भी आपके साथ सच्चाई का मामला फरमाएगा और आप दुनिया व आखिरत के साथ खुशी से फराज होंगे। इरशाद बारी ताला है, लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला हमें और आपके लिए कुरान को बाबरकत बनाए और उसकी आयतों और हकीमाना नसीहतों को हमारे और आपके लिए मुफीद बनाए। मैंने बात कहा और आपने सुना, और मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, आप भी उससे मग़फ़िरत तलब करें। यकीनन वो बख्शने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने इंसान को पैदा किया और उसे इज्जत बख्शी, उसे अक़्ल से नवाजा और शर्फ़ व फज़ीलत अता की, उसे इदराक की नियामत से सरफराज करके मुकल्लफ किया और इल्म से नवाजा। पाक है वो ज़ात जिसने इंसानों को बनाया और उसे बराबर किया, और बाबर करके अल्लाह की ज़ात तमाम पैदा करने वालों में सबसे बेहतर है। ऐ लोगों, दिल की सख्ती और गफलत सबसे बड़ी मुसीबत है। इससे दिल मुर्दा हो जाता है और जिसकी वजह से हर खैर और भलाई का काम उससे छूट जाता है और उसे मंजिल मकसूद तक पहुँचने से रोकती है। उसकी वजह से दिल जंग आलूदा हो जाता है और खैर और ईमान से महरूम होकर फिर फिस्क़ फुजूर और नाफरमानी की तरफ माइल हो जाता है। इरशाद बारी ताला है, और जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद है। अगर अक्सर मामलात में तुम्हारी बातें मान लिया करे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ईमान की मोहब्बत दी और उस मोहब्बत को तुम्हारे दिलों में सजा दिया और कुछ इनाद और नाफरमानी से नफरत पैदा कर दी। ऐसे ही लोग हिदायत याफ्ता है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि आज तक ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि उनके दिल जिक्र इलाही से और जो हक उतर चुका है उससे नर्म हो जाए और उनकी तरह न हो जाए जिन्हें उनसे पहले किताब दी गई थी। फिर जब जमाना दराज हो गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें बहुत से फासिक है और उनमें बहुत से लोग फासिक हैं। अल्लाह के बंदो, कभी दिल बीमार होता है, कभी वो मुर्दा हो जाता है और कभी बहुत ज्यादा सख्त होकर पत्थर बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो जाता है। इरशाद बारी ताला है, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, इतने सख्त जैसे पत्थर हो या उनसे भी ज्यादा सख्त, और जब दिल सख्त हो जाता है तो अतर पजीरी और नसीहत के रास्ते मौजूद हो जाते हैं और दिल इलाज के लिए आमादा नहीं होता, न हिदायत कबूल करता है और न हक बात की तरफ कान भरता है। इरशाद बारी ताला है, भला आपने उस शख्स के हाल पर भी गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को इलाह बना रखा है और अल्लाह ने इल्म के बावजूद से गुमराह कर दिया और उसके कान और दिल पर मुहर लगा दी और उसकी आंख पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह के बाद अब कौन है जो उसे हिदायत दे सके? क्या तुमने गौर नहीं किया? क्या तुम गौर नहीं करते? इसलिए अल्लाह के बंदो, दिलों को अल्लाह के जिक्र से आबाद करो,
غفلت و سختی سے دور رہو اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو۔ اے لوگوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے جسم کے تمام اعضاء میں صرف دل کو چنا ہے اور انسان کے اندر اسے ایمان کی آماد گاہ اور خیر و شر کا سرچشمہ بنایا ہے، اسی طرح دل کی سلامتی کو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، سوائے اس کے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف دل لے کر آئے۔ ان سب باتوں کے بعد اللہ کے بندو، عقل مند وہی ہے جو اپنے نفس پر غور کر کے اس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے بے لگام چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں مانگے۔ اس میں اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے جو تمہارا محاسبہ کیا جائے، اس کو تولو قبل اس کے جو خود تمہارا وزن کیا جائے، کیونکہ یہ بات زیادہ آسان ہے کہ کل کے حساب سے پہلے آج تم اپنے نفس کا محاسبہ کر لو اور اللہ کے سامنے سب سے بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو مزین کر لو۔ جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اللہ کے ایمان کو ہمارے لیے مخلوق کر دے اور ہمارے دلوں کو اس سے مزین کر دے، اور کفر اور فسوق کو ہمارے ناپسندیدہ کر دے۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، اے دلوں کو بدلنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی جانب پھیر دے۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر۔ اے اللہ، تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، بقیہ تمام مسلم ممالک کو بھی امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما اور ہمارے حکمرانوں اور بادشاہوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے حاکم وقت خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق سے مدد فرما اور انہیں اپنی طرف سے خصوصی مدد فرما اور انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ، تو ان کو اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یقیناً تو سننے والا جاننے والا ہے، تو ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور ان کے آل و اصحاب پر اور تمام آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔